عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں اور اس پر تبصرہ اور کچھ وائرل ویڈیوز کے حوالے سے تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت کس طرح سے جو ایپ آپ استعمال کرتے ہیں ٹیلی گرام، وہ آپ کے لیے مصیبتیں کھڑا کر سکتا ہے۔ غازی آباد میں جو تبدیل مذہب کا معاملہ پیش آیا والمیکی سماج کا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ پیاز آپ کو اور رلانے والا ہے۔ ممبئی کی شاپنگ مال میں کیا ہوا اور ایک ٹرین میں کیا ہوا، اور اعظم خان کے بیٹے کی اسمبلی سیٹ کیوں چھین لی گئی، اور ادھر اسلام پر حملہ کرنے کو لے کر کے ایردوغان کیوں غصے میں اور کیوں جواب دے رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین کہ بنگلور میں کس طرح سے جو ہے گستاخ رسول کو بیل مل گئی، بے قصور ابھی بھی جیل میں ہیں۔ ساری تفصیلات رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہمارے ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں اور ادارے کو مضبوط کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کر لوں کہ ڈاکٹر عائشہ احمد جو ہماری سیدھی بات کی کئی سالوں سے ناظر بھی ہے اور ہمیں سپورٹ بھی کرتی تھی، وہ اس وقت بہت زیادہ بیمار ہیں، سعودی عرب کے ایک علاقے میں وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ ان کے شوہر نے فون کیا تھا، یونس صاحب، وہ آپ لوگوں سے جو ہے دعائیں صحت کی درخواست کی ہے، آپ ان کے لیے ضرور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین، ہمارا کام الحمدللہ حیدرآباد میں وعدے کے مطابق باقاعدہ چل رہا ہے اور ہم لوگ متاثرہ علاقوں کے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری پوری ٹیم ایسے علاقے جہاں پر پہنچنا بڑا دشوار ہے اور راستوں پہ پانی کھڑا ہوا ہے اور لوگ یہاں سے وہاں جانا مشکل ہے، گاڑیاں نہیں جا رہی، وہاں پر ہماری ٹیم لگاتار کام کر رہی ہے اور آج بھی ہمارے لگ بھگ 200 گھروں تک پہنچنے کا ٹارگٹ ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کام جاری ہو چکا ہے، جمعہ سے پہلے جاری ہوا تھا اور شام تک بھی جاری رہے گا۔ یہ ساری تصویریں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جو احباب دے رہے ہیں ان کا اعتماد بحال رہے، اور جو لوگ دینا چاہتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے اور وہ ارادہ کر سکے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے پیش کی جاتی ہیں، اور یہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ 2-3 کلپ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ علاقوں کے حالات کیا ہیں اور کس طرح ان کے گھر گھر پہنچ کر کے دینے میں بھی دشواریاں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے۔ چھوٹی سی کلپ آپ لوگ دیکھ لیں جو ہمارا کام وہاں چل رہا ہے، اس کے بعد پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ 100 پیکیجز ہیں، انشاءاللہ آج بابا نگر میں تقسیم ہوں گے، اور انشاءاللہ 40 پیکیج جو ہے عثمان
ناظرین گرامی، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جو شخص گستاخ رسول ہے، شہر بنگلور کے 2 علاقیں جل کر کے راکھ ہو گئیں، کروڑ روپے کے مال ختم ہو گئی ایک شخص کی ایک شرارت کی وجہ سے، اس کی گستاخی کی وجہ سے۔ وہ شخص اس وقت جیل سے باہر ہے، گستاخ رسول نوین، اور 500 سے زائد بے قصور مسلم نوجوان اس وقت جیل میں بند ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا سسٹم ہے اور کس طرح کے عدالتی جو ہے یہ فیصلے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شہر کے ڈی جے ہلّی اور کے جے ہلّی علاقے میں ایک توہین آمیز فیس بک پوسٹ کے نتیجے میں 11 اگست کی شام پرتشدد واقعات پیش آئے۔ اس سلسلے میں پہلے سی سی بی اور اب مرکزی حکومت کی NIA کی طرف سے جانچ جاری ہے۔ سی سی بی نے اس سلسلے میں مقامی رکن اسمبلی اکھنڈ سرینواس مورتی کی طرف سے دائر FIR کی جانچ کر کے اس کیس میں چارج شیٹ درج کی، جس میں 52 ملزمین کی نشاندہی کی گئی۔ اسی سلسلے میں داخل دیگر FIR کی جانچ کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس نے تشدد کے بعد متنازع پوسٹ کرنے والے P نوین سمیت تقریباً 500 لوگوں کو گرفتار کیا، اور ان میں سے اب تک ایک کی ضمانت بڑی آسانی سے ہو گئی، اور وہ ہے اس پورے تشدد کا ذمہ دار گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم P نوین۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا یہ سسٹم ہے اور کس طرح کی یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے بیل ملنے کے بعد مسلمانوں میں ایک قسم کی تشویش کی لہر پیدا ہو گئی کہ آخر کب تک مسلمانوں کے ساتھ، مسلم نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی چلتی رہے گی، اور ہماری قیادت کب تک اس طرح خاموش بیٹھی رہے گی۔ اس طرح کے تبصرے نکل کر کے اس وقت سوشل میڈیا میں پھیل رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور اگر آپ ٹیلی گرام کا اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں اپنے موبائل میں، تو تھوڑا آپ کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ ہے ایک ایپ جس کا نام ہے ڈیپ فیک ٹول۔ حالیہ دنوں میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کرنے والا میسیجنگ ایپ ٹیلی گرام آپ بھی استعمال کرتے ہوں کہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں دعویٰ کیا جاتا ہے اس اپلیکیشن کے سلسلے میں کہ اس میں پرائیویسی کا پختہ انتظام ہوتا ہے، اور اس میں بڑے بڑے فائلیں بھی آسانی سے شیئر کی جاتی ہیں۔ لیکن اب یہ آپ کے لیے درد سر بن جائے گا، اس لیے کہ اسی سافٹ ویئر میں استعمال کرنے کے لیے ایک سافٹ ویئر بنایا گیا ہے جو آپ کو ننگا کر دے گا۔ مثلا اگر آپ نے ایک تصویر اپنے دوست کو دکھانے کے لیے، اپنی فیملی تصویر اپنے ایک دوست کو بتانے کے لیے اپلیکیشنز کے ذریعے سے، ٹیلی گرام کے ذریعے سے کسی کو شیئر کیا، کسی کو فارورڈ کیا، تو وہ تصویر ننگی ہو سکتی ہے اور آپ کو جو ہے ننگا کر سکتی ہے۔ جی ہاں، اسی لیے یہ ڈیپ فیک ٹول کا سافٹ ویئر بنا ہے۔ اب تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1 لاکھ خواتین اور لڑکیوں کے بغیر رضامندی والی نیوڈ تصویریں، نیوڈ فوٹوز جس کو کہا جاتا ہے، آن لائن شیئر کر کے ان کی جو ہے عزت نفس پر حملہ کیا گیا ہے، جو جولائی اور 2019 اور 2020 کے بیچ استعمال کی گئی تھی۔ ان تصویروں کو سوشل میڈیا میں اس سافٹ ویئر کا استعمال کیا، ڈیپ فیک ٹول، اور اس کے بعد اس کو جو ہے ننگا کر دیا ہے۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے دیکھیے، یہ سافٹ ویئر کی دنیا ہے، اور یہ سافٹ ویئر کی دنیا میں پل پل میں کس طرح کی چیزیں بنتی ہیں ہم خود اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ایک الگ ہی قسم کی دنیا ہے۔ دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہمیں بہت ہی احتیاط سے ضرورت ہے، یہاں تک کہ آپ کے بینک کا اکاؤنٹ سے جو ہے آپ کے پیسے بنا رتی سے تھوڑی سی بھی چوک کی وجہ سے پورے غائب کر لیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے سافٹ ویئرز بنے ہیں۔ ہیکرز اس قسم کے ہیں کہ دنیا کی کسی کونے میں بیٹھ کر کے آپ کے موبائل فون کا یہاں سے جو ہے وہ ڈاٹا ہیک کر لیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وجہ سے ہمیشہ سے بظاہر تو یہ تمام سوشل میڈیا جو ہے ہمیں ایک دوسرے سے کنیکٹیوٹی کی وجہ سے بھی بہت ساری سہولیات فراہم کر رہی ہیں، وہیں ہماری پرائیویسی بھی اس وقت جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں کھلونا بن رہی ہے۔ اس سلسلے کو ہمیں جاننا چاہیے۔ اس وجہ سے جب اس طرح کے ہم لوگ استعمال ضرور کریں، لیکن اس طرح کی جو نجی تصویریں ہوتی ہیں اپنے خاندان کی، اپنی اس طرح کی چیزیں جو ہے زیادہ شیئر نہ کریں گے، تو یہ اپنے لیے بھی اور اپنی عزت بچانے کے لیے بھی ضروری ہوگا۔ یہ خبر ضروری تھی، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی آپ کوشش کریں، اپنے اہل خاندان لوگوں کو۔ بہرکیف ناظرین، آئیے ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دہلی سے متصل غازی آباد میں ہاتھرس سانحے سے مایوس والمیکی سماج کی 50 فیملی کے 236 افراد نے بدھزم یعنی بدھ مذہب کو اپنانے کے معاملے میں اس وقت نیا موڑ آ گیا ہے۔ یہ خبر ہم نے بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ تبدیل مذہب کی افواہ پھیلانے کو لے کر FIR درج کی گئی ہے۔ غازی آباد کے صاحب آباد میں پپو کالونی کے رہنے والے مونٹو چندیل والمیکی کی تحریر پر پولیس نے نامعلوم افراد اور تنظیم کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ مذہب کی تبدیلی کی جھوٹی افواہ پھیلا کر سماج میں انتشار پھیلانے کی کوشش کے الزامات کو لے کر کے یہ معاملہ درج کیا گیا ہے۔ یعنی ان کا ماننا ہے کہ یہ تبدیل مذہب نہیں ہوا ہے، بلکہ جو ہے کسی اور تحریر کا حوالہ دے کر کے دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے مذہب کو تبدیل کیا ہے۔
दावा ये भी किया गया है कि सादी कागज और अधूरे कागजात की बुनियाद पर तब्दील मजहब की अफवाह फैलाई गई। लोगों को फॉर्म देने वालों ने बताया कि फायदेमंद स्कीमों के फॉर्म हैं, बाद में इसी को बुनियाद बनाते हुए मजहब तब्दीली की अफवाह फैला दी गई। मोन्टू चंदेल के जरिए दी गई तहरीर के मुताबिक 31 अक्टूबर को साहिबाबाद थाना इलाके के तहत मौजा करेहड़ा में कुछ नामालूम लोगों तंजीमों के जरिए 230 लोगों की मजहब तब्दीली की झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। इससे मुतालिक सर्टिफिकेट में कोई नाम और पता नहीं है, साथ ही सर्टिफिकेट जारी करने की तारीख भी नहीं है, कोई रजिस्टर नंबर भी दर्ज नहीं है। ऐसे में इस पर किसी का भी नाम लिखा जा सकता है, जो कि मुजरिमाना साजिश के तहत जात पात पर मबनी तशद्दुद और लोगों को मुश्तइल करने की कोशिश है। मोन्टू ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि करेहड़ा इलाके में गुज़िश्ता 14 अक्टूबर को इलाके में रहने वाले वाल्मीकि समाज के 236 लोग मुत्तहिद हुए। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के परपोते राज रतन अम्बेडकर की मौजूदगी में बुद्ध मजहब इख्तियार कर लिया था। इस तरह की खबरें बहुत सारे अखबारात में छपी और हमने भी उसको दिया था। अब इस बात को लेकर के ये दावा कर रहे हैं कि वो गलत है। देखते हैं कि आगे क्या तहकीक होती है पुलिस की, उसके बाद क्या सच्चाई निकल करके सामने आते हैं। नाज़रीन, प्याज ये हमेशा रुलाता है, मुझे भी, आपको भी, हर आम आदमी को। जिस हुकूमत का कीमत पर जोर नहीं, उसे मुल्क चलाने का हक नहीं। ये वो नारा है जिसने जनता पार्टी से इख्तिदार छीन लिया। साल 1980 का था और मरकज में जनता पार्टी की हुकूमत थी, कांग्रेस अपोजिशन में थी। मुल्क में प्याज की कीमतें आसमान को छू रही थी। इंदिरा गांधी ने इलेक्शन मुहिम के दौरान प्याज की हार पहनकर पूरे मुल्क में मुहिम चलाई और इसी नारे के साथ आवाम से वोट मांगा। तब जाकर के जनता पार्टी नीचे गिरी और कांग्रेस आई। ये हिंदुस्तानी जमहूरियत में पहली मरतबा था जब प्याज इंतखाबी इशू बना। पार्लिमानी इंतखाबात में जनता पार्टी की शिकस्त हुई और एक मरतबा फिर कांग्रेस इख्तिदार में आई। इसके बाद कई ऐसे मौके आए जब प्याज ने इख्तिदार के मरकज में बैठे लीडरों को शिकस्त के आंसू रुला दिए। साल 1998 में जब एक मरतबा फिर प्याज की कीमतों ने आसमान छुआ और इस वक्त बीजेपी ने एक के बाद एक 3 वजीर आला बदल दिए, लेकिन इख्तिदार नहीं बचा सकी। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और फिर सुषमा स्वराज को दिल्ली का वजीर आला बनाया गया, लेकिन कीमतें कम नहीं हुई और बीजेपी को असेंबली इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब चूंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुल्क में प्याज की दाम कहां पहुंच रहे हैं, ऐसे हालात में लगता है कि जिस तरह से प्याज आवाम को रुला रहा है अपनी कीमतें लेकर के, उसी तरह जो है मरकजी हुकूमत को भी शायद रुलाने वाला है। और किस तरह से अलग अलग इलाकों में इस वक्त 170 रुपया, 120, 150, बाज़ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा कीमत हो चुकी है प्याज की। और आप अपने इलाके में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इस वक्त आवाम की, जबकि 7 महीने कोरोना वायरस की वजह से ना जॉब है, ना नौकरी है, ना कुछ, लेकिन महंगाई ऐसी है कि आम आवाम लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन मरकज़ी हुकूमत सिर्फ वोट मांगने के पीछे चक्कर में है और बिहार को मुफ्त में जो है वैक्सीन देने के चक्कर में और झूठे वादे किए जा रहे हैं। यही हो रहा है हर जगह पर। बहरकैफ चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई के एक शॉपिंग मॉल में जुमेरात की रात यानी कल रात खौफनाक आग लगने का वाकया पेश आया, जिसे जुमा की सुबह तक बुझाने की कोशिश जारी रही है। अहदेदारों ने बताया कि नागपाड़ा में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी और अब तक इससे मुत्तसिल इमारत से कम 3500 अफराद को निकाला जा चुका है। आग बुझाने की कोशिशें अब भी जारी हैं और ये वीडियो वहां की अलग अलग तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। आपके मोबाइल में ये चीज़ें पहुंच चुकी होगी। आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं। अच्छी बात यह है कि इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। इस इमारत के बराबर में एक 55 मंजिला इमारत जहां से कम 3500 अफराद को बहिफाजत निकालकर एक मैदान में मुंतकिल किया गया है। अभी भी यहाँ राहत रसानी का काम जारी है, बताया जा रहा है। नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुख्तलिफ ममालिक हमेशा इस्लाम और मुसलमानों पर हमलावर होते हैं और अलग अलग हवाले से जो है उनको बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि इस वक्त इस्लामी शनाख्त बनाए रखने के लिए और तुर्की को एक अलग ही शनाख्त पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं एर्दोगान खामोश तो नहीं बैठेंगे। उन्होंने हाल ही में एक बयान जारी किया और कहा कि अफसोस के सदियों इंसानियत की रहनुमाई करने वाली इस्लामी दुनिया से अब सिर्फ आहो फरियाद की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। दुनिया में यौमिया औसतन 1000 मुसलमान दहशतगर्दी व पुरतशद्दुद वाक़यात का निशाना बन रहे हैं। नस्ल, कौम, मजहब परस्ती, दहशतगर्दी और फितना परवरी के ज़रिए मुस्लिम उम्मा को निशाना बनाया जा रहा है।
انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی موجودہ حالت زار سامراجی قوتوں اور اسلام دشمنوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے اور دین اسلام کے عروج سے بے چینی محسوس کرنے والے استعماری عناصر ہمارے مقدس دین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو متحد ہو کر ان سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ انہوں نے مطالبہ کیا اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی بھی طرح کے فکری اور نظریاتی اختلافات کو پیچھے چھوڑ کر کے متحد ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے عروج سے بعض حلقے بے چینی محسوس کر رہے ہیں اور نادیدہ بحرانوں کا دعویٰ کر کے اسلام پر حملہ آور ہیں۔ اس تکلیف دہ صورتحال میں بطور مسلمان ہمیں ایک دوسرے سے تعاون اور تبادلہ خیال کرنے کی ضرورت ہے اور ایک منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح انہوں نے پورے عالم اسلام کے لیڈران سے مسلمانوں سے تازہ بیان جاری کر کے مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین آئیے، ترکی نے سمندر سے 232 پناہ گزینوں کو بحفاظت نکال لیا ہے۔ یونان کے کوسٹ گارڈز کی طرف سے پناہ گزینوں کی کشتی کو کھلے سمندر میں دھکیلنے کے بعد انہیں سمندر سے بحفاظت نکال کر پروونشل مائیگریشن آفس کے حوالے کیا گیا ہے۔ کوما مریس 35 کوبودرم اور 76 پناہ گزینوں کو 121 داتکا سے ریسکیو کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یونان میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں کی کشتیاں ہمیشہ ان کو بھی واپس کر دی جاتی ہیں اور ان کو بیچ سمندر میں تنہا مرنے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے تارکین وطن کہیں یا پناہ گزین جو تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں ان کو ٹھکانہ مل جائے، اور بالخصوص یورپی ممالک میں یہ لوگ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمندری راستہ اختیار کرتے ہیں۔ نہ جانے اب تک سمندر کی گہرائیاں اور وہاں کی لہریں کتنے پناہ گزینوں کو اپنے اس میں لے لیا اور ان کو مار دیا گیا ہے، لیکن اس میں کچھ بچ بھی جاتے ہیں۔ اب 232 پناہ گزینوں کو ترکی کی جانب سے بچائے جانے کی یہ تصویر اس وقت سامنے آ رہی ہے، جس میں حفاظتی دستے پر معمور ایک شخص ایک بچے کو بچانے کی تصویر پوری طرح وائرل ہو رہی ہے۔ ناظرین، شام سے خبر آ رہی ہے کہ شام کے مفتی محمد عدنان کی گاڑی کو بم سے اڑا دیا گیا ہے اور دمشق کے قریب قدسیہ میں یہ معاملہ پیش آیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مفتی عدنان شام کے صدر بشار الاسد کے قریبی ساتھیوں میں سے مانے جاتے ہیں۔ ان کی تصویر یہاں سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کی گاڑی تھی جس کو بم سے اڑا دیا گیا ہے۔ مفتی محمد عدنان کی بھی تصویر دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ ہے مفتی محمد عدنان جو صدر بشار الاسد کے قریبی ساتھیوں میں سے مانے جاتے ہیں۔ ان کی بم دھماکے سے ان کی موت ہو چکی ہے اور اڑا دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات یہاں کی حکومت کی جانب سے ابھی تک جاری نہیں کی گئی ہیں۔ ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور اہم خبروں کے ساتھ شام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔